آج جو ہم نے یہ پریس کانفرنس بلائی ہے اس لیے بلائی ہے کہ 2 دن پہلے ہمارے ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر نثار احمد وانی نے چینل کے ایک پروگرام میں مارننگ اپڈیٹس پروگرام میں کہا تھا کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے تمام کیجول لیبروں کو نکالا ہے، ڈسبینڈ کیا ہے۔ میں اس کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آج تک کسی نے نہیں نکالا، نہ کوئی ڈسبینڈ آرڈر آیا ہے سیکٹریٹ سے۔ سیکٹریٹ سے ایک آرڈر آیا 25/11/2013 کو، وہ یہ ہے کہ تمام کیجول لیبروں کی جو ویریفیکیشن کر کے لسٹ بھیجیے اور ان کی ویجز آفٹر پراپر ویریفیکیشن ویجز چھوڑیے۔ اس کے بعد ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے ہم نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس میں ایک رپلائی بھر دی کہ ہم نے اس آرڈر کے تحت کیجول لیبروں کو نکالا ہے۔ اس آرڈر کے تحت یہ فائنانس سے ایک آرڈر نکلا تھا 2013 میں۔ اس کے بعد دوسرا میں نے RTI کیا ڈپارٹمنٹ کو کہ ہمیں آپ بتائیے کہ ہماری تنخواہ کیوں رکی ہے اور ہمیں آپ کس آرڈر کے تحت ڈسبینڈ کر رہے ہو۔ اس کے بعد ڈائریکٹر صاحب ہمیں یہ آرڈر دیتے ہیں، جو یہ آرڈر ہے اس کو لکھا ہے کہ آئندہ سے نیا کوئی نہیں لگے گا۔ جی نثار صاحب۔ اس کے بعد یہی ڈائریکٹر صاحب 2019 میں ایک نیا ایفیڈیوٹ کورٹ میں بھرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ ڈائریکٹر صاحب نے 2014 میں 18/11/2014 میں ایک آرڈر نکالا ہے، اس میں لکھا ہے کہ سرپلس سٹاف ڈسبینڈ کیجیے، لیکن اس کے رپلائی میں ڈپٹی ڈائریکٹر MNW ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو لکھتے ہیں کہ آپ وہیں سے ہمیں ریوائزڈ لسٹ بھیجیے، جو کہ آج تک انہوں نے نہیں بھیجی۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کورٹ میں لکھتے ہیں کہ ہمیں ان کی بقایا 1,11,00,000 روپے ہے، وہ یہ ہے، یہ کورٹ میں دکھاتے ہیں کہ 2014 میں، جبکہ ایفیڈیوٹ میں لکھتے ہیں کہ ان کو 2013 میں ڈسبینڈ کیا ہے، لیکن کورٹ کو یہی دکھاتے ہیں کہ ان کی 1,11,00,000 ہمارے پاس پڑی ہے 2014 کی۔ اس کے بعد ایک کیبنٹ سب کمیٹی بنی 2014 میں 11/10/2014، جس میں 61,000 کیجول لیبر رجسٹر ہے، ہمارے بھی 482 لڑکے اس میں رجسٹر ہے۔ یہ کیبنٹ سب کمیٹی کا آرڈر ہے۔ اور یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب 2015 میں ڈائریکٹر فائنانس ٹورزم کو لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے کیجول لیبر کام کر رہے ہیں، یہ 2015 کا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات ہے کہ آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ہمارے پاس، اس میں لکھا ہے کہ in the meantime, subject to the objections of the other side, the petitioner shall not be disengaged and be allowed to continue till next date of hearing before the bench and be paid legitimate earned salary in accordance with the rules governing to the field۔ یہ 2016 کا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں کورٹ کا آرڈر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں سیلری نہیں ملی۔ اس کے بعد ہمارے ڈائریکٹر صاحب اس کے باوجود فائنانس سے ایک آرڈر نکلا، ایک سرکولر نکلا کہ آپ آدھار بایو میٹرک اینڈ سکل پروفائلنگ آف آل کیجول لیبرز ہر ڈپارٹمنٹ میں کیجیے۔ اس کے بعد ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر نے ایک چٹھی بھیجی، یہ DC سری نگر آفس، اس کو مانگ رہے ہیں اس میں کہ مجھے کوڈ دیجیے، مجھے اپنے کیجول لیبروں کو اپلوڈ کرنا ہے NIC سائٹ پہ۔ اور ہم 342 لڑکے اپلوڈ ہوئے NIC سائٹ پہ 2017 میں۔ جب ہم 2013 میں ہی ڈسبینڈ ہوئے، پھر ہم 2017 میں کیسے اپلوڈ ہوئے؟ اور اس میں ایک پورٹل پہ ایک کالم ایک بھرنا تھا کہ آپ ان میں انگیجمنٹ آرڈر دکھائیے، جس کو ڈپٹی ڈائریکٹر MNW نے لکھا کہ ہمیں
सारा सैलाब में ख़त्म हो गया इनका रिकॉर्ड। ये उनकी सर्टिफिकेट है। 2014 में इनका सारा रिकॉर्ड, हमने एफआईआर भी काटा है, वो कोठीबाग थाने में है, ये एफआईआर कॉपी है। और 9/12/2014 में डिप्टी डायरेक्टर MNW डायरेक्टर साहब को लिखते हैं कि मुझे कैश वाले उनको तनख्वाह देनी है, मुझे पैसे दीजिए। इनकी बकाया है 1,81,00,000, ये इसमें मेंशन करते हैं। उसके बावजूद भी डायरेक्टर साहब ने पैसे नहीं डाले। और जो अपलोड हम हुए, वो सर्कुलर एक निकला फाइनेंस डिपार्टमेंट से, उसमें लिखा था कि जहां पूरा एंगेजमेंट आर्डर अवेलेबल नहीं है वहां आप फर्स्ट मास्टर शीट कैजुअल लेबर ने जो तनख्वाह ली है डिपार्टमेंट से, वही उस कॉलम को फॉर्मेट को भर दीजिए। ये उसका सर्कुलर है, करने के लिए आए, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने उस प्रोग्राम में बताया कि हमने तमाम कैजुअल लेबरों को 2014 में डिसबैंड किया है, जबकि हम 2017 में अपलोड हुए हैं। हम डायरेक्टर टूरिज़्म में काम कर रहे हैं डायरेक्टरेट में, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि निगीन क्लब एक प्राइवेट इदारा है जिसके लड़के हमारे साथ अपलोड हुए। 11 लड़कों को वहाँ से तनख्वाह निकलती है निगीन क्लब अकाउंट से, लेकिन डायरेक्टर साहब कह रहे हैं वो प्राइवेट इदारा है। अगर वो प्राइवेट इदारा है, उनको हमारे साथ क्यों अपलोड किया NIC साइट पे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में रजिस्टर क्यों किया?